السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کو رحمتیں، برکتیں، قربتیں سمیٹنی ہیں تو آپ کو قربانیاں دینی ہوں گی۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لینا ہے تو قربانی دینا ہوگی آپ کو۔ در حقیقت وہ قربانیاں ہیں آپ کے ان ریلیشنز، ان بے حیائیوں کی، ان نافرمانیوں کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمائی ہیں۔ آپ کو اللہ سے چاہیے تو آپ کو اللہ کی راہ میں سب سے پہلے اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہوگا، اپنی تنہائیوں میں سے ان حرام چیزوں کو قربان کر کے نکالنا ہوگا، ان حرام چیزوں کی قربانی دینی ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں، جو آپ کی تنہائیوں کو ناپاک کرتی ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں سے حرام ریلیشن نکالنے ہوں گے، حرام کی قربانی۔ دیکھیے، آپ کو قربان بھی وہ چیزیں کرنی ہیں جو در حقیقت آپ کے اپنے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، سراسر خسارہ ہے۔ اپنی زندگی میں سے اپنی نیگیٹو سوچ کو نکال پھینکیے، اپنی زندگی میں سے ایسے لوگوں کو دور کر دیجئے جنہیں آپ کے دین کی، آپ کی دنیا کی اور آپ کے آخرت کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں۔ ایسے لوگ صرف آپ کے ساتھ آپ کے مطلب اور اپنے ٹائم تک محدود ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہی کریں گے، لہٰذا ایسے لوگوں کو، ایسے حرام رشتوں کو، ایسے نافرمان لوگوں کو سب سے پہلے اپنی زندگی سے دور کر دیجیے۔ اپنی زندگی میں سے ہر اس حرام چیز کو نکال دیجئے جس سے آپ کو آپ کے اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے۔ ہر وہ عمل اپنی زندگی سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے جو آپ کو اللہ کے قریب جانے سے روکتا ہے، جو آپ کو اللہ کے احکامات کی طرف جانے سے روکتا ہے، جو آپ کو اللہ کی حیاؤں سے جڑنے سے توڑتا ہے۔ ایسے ہر اس عمل کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے، کیونکہ قرآن پاک میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ کی نیت ہی آپ کے اعمال کو پاک کرے گی، اور آپ کے اعمال پاک تبھی ہوں گے جب آپ ان کو پاکی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب جب اللہ سے لینا ہے تو اللہ کے لیے قربان بھی تو کیجئے نا، اور قربانی بھی وہ جو آپ کے اپنے لیے سراسر خسارہ ہے، دل سے قربان کر دیجئے، نکال دیجئے اپنی زندگی سے۔ وہ کام جو ہم کرتے ہیں، جو چھپ کر بھی کرتے ہیں، جو ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں، ان کاموں کو چھوڑ دیجئے۔ آپ کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے مگر آپ موبائل پکڑتے ہیں تو 10-15 منٹ جو ہیں وہ آپ ایسے ہی ٹک ٹاک پر نکال دیتے ہیں یا یوٹیوب پر نکال دیتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، جبکہ کبھی سوچئے کہ نماز بھی آپ سے آپ کے دن کے ٹائموں میں سے اتنے ہی ٹائم کو طلب کرتی ہے۔ نماز آپ سے اتنا ہی ٹائم مانگتی ہے جتنا ٹائم آپ ان جگہوں پر سپینڈ کرتے ہیں، اور آپ ان جگہوں پر اس ٹائم کو لگاتے ہوئے صرف اپنی بوریت دور کرتے ہیں۔ وہی 10-15 منٹ جو آپ ان جگہوں پر گانے سننے میں، حرام چیزیں دیکھنے میں، حرام چیزیں سننے میں کاٹتے ہیں نا، وہی ٹائم آپ کی نماز کے لیے ہے، اتنا ہی ٹائم نماز کو ریکوائرڈ ہے۔ 10 سے 15 منٹ ہی آپ کی نماز کے ہیں جو آپ ان جگہوں پر دے رہے ہیں۔ نکال دیجئے ایسی چیزوں کو اپنی زندگی سے۔ یہ وہ حرام چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہیں۔ اللہ کے قریب جانا ہے تو ان حرام چیزوں سے دوری اختیار کیجئے، ان حرام چیزوں کی قربانی دے دیجئے، ان کو ختم کر دیجئے اپنی زندگی سے، اور پھر یہ قربانیاں دیتے ہوئے، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہوں۔ کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے، اللہ میں نے تیری خاطر یہ چھوڑ دیا، اس کی قربانی دے دی، اسے نکال دیا اپنی زندگی سے۔ پھر دیکھیے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے نوازتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیسے عطا کرتا ہے، کس طرح وہ اپنے بندے کو کھینچ کر اپنے قریب کرتا ہے۔ پھر دیکھیے وہ کس طرح آپ کو اپنے قریب کرتا ہے اور کتنا قریب کرتا ہے۔
مگر اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں وقت گزاریں، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں ہر چیز کر لیں اور اینڈ میں ہمیں جو سندیں ہیں وہ جنت کی پکڑا دی جائیں، ہمیں جو سندیں ہیں وہ پیارے نبی کے امتی کی پکڑا دی جائیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. یہ چیزیں تو ممکن نہیں ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ویسے پائیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ ویسے نہیں پا سکتے جیسے آپ چاہتے ہیں. ہاں، آپ ویسے پائیں گے تو وہ بہترین ہے، اور آپ ویسے پا بھی سکتے ہیں جیسے آپ کا رب آپ کے ذریعے سے چاہتا ہے. اور یہ کام اگر اتنے ہی آسان ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کے پاس نبیوں اور پیغمبروں کو نہیں بھیجتا اپنے میسنجر بنا کر. یہ دنیا تخلیق نہیں کرتا، پھر وہ آپ کو جنت میں ہی رکھتا. تو یہ چیز کو سمجھیے. عقل ہے نا، عقل کو استعمال کیجئے، اچھی اصلاح کو قبول کیجئے، اچھے الفاظ کو قبول کیجئے، اور نیکی کی کوئی ہدایت دے تو اس ہدایت پر لبیک کہیے، اس کو قبول کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر و برکت والے معاملات فرمائے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیہ.